بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم لاسٹ ٹائم بات کی تھی میں نے شادی کے ٹاپک کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے کچھ چیدہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی کہ کیا چیزیں جو ہے یا کیا عمل یا کیا عوامل جو ہیں وہ شادی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ شادیاں موسٹلی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو میری بات ہے، جو میرا ٹاپک ہے، اس پہ ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ جب ہم نے فیمیل سائڈ کو جو ہے وہ کچھ ٹچ کیا تھا، فیمیل سائڈ کے حوالے سے باتیں کی تھی کہ خواتین کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جب وہ شادی کریں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم میل سائڈ کو دیکھیں تو مردوں کے اندر جو ہے وہ کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس سے جو ہے وہ شادیاں کامیاب ہوں۔ تو شادی کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ 3-4 موٹی موٹی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جب شادی کرنے جا رہے ہیں، جب بالغ ہو گیا ہے ایک لڑکا اور اس کی آمدن سٹارٹ ہو گئی ہے، تو جب وہ شادی کے لیے جو ہے وہ جائے تو سب سے پہلے اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدل ہونا چاہیے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو ہے وہ احسان اس کے اندر ہونا چاہیے، اور چوتھا جو ہے وہ صبر ہونا چاہیے۔ اب برداشت اور صبر میں فرق ہوتا ہے۔ برداشت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو آپ برداشت کر لیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی برداشت ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی کیس آتا ہے تو پہلے آپ اس کے اوپر تحقیق کر لیں، چاہے وہ کیس کسی بھی سائڈ سے آتا ہے، اس کے اوپر تحقیق کر لیں، تحقیق کر کے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا اصول ہے شادی، جس کے ذریعے جو ہے ہم اپنی نسل بڑھاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، تو ہمیں جو چیزیں کافی زیادہ چیزیں اس سے لرننگ ہوتی ہے۔ تو ایک لرننگ جو ہے وہ مینجمنٹ کی بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مینجمنٹ آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں کی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کو مینجمنٹ آتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور اس کے لیڈر میں لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، اس کے دسترس میں، تو اس کے اندر جو ہے وہ قوت برداشت ہونی چاہیے۔ ایک جو اچھا ماسٹر ہے یا جو ایک اچھا مینیجر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی تو وہ تمام جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ کیا کرتا ہے، ری ایکشن کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے ہمیں کسی بھی معاملے یا کسی بھی بات کے اگینسٹ جو ہے وہ ری ایکشن نہیں کرنا۔ بینگ اے میرڈ پرسن، اگر آپ اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بات پہ جو ہے وہ رسپانس کرنا ہے، نہ کہ ری ایکشن کرنا ہے۔ اگر آپ ری ایکشن کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس سرزمین یا جس خطے میں پیدا ہوئے ہیں، تو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، برِ صغیر، بیسیکلی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپریسو ہے ہندو کلچر سے، اور ہندو کلچر سے امپریسو ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسی روایات، ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہندو کلچر سے ہم نے اڈاپٹ کی ہیں۔ میں مطلب مہندیوں میں یا اس میں شادی میں یا بیاہ میں نہیں جا رہا، میں جس یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری ہاں شادی ہوتی ہے تو ایک مس کنسیپٹ ہے کہ والدین کے بچے جو ہے وہ کٹھے رہیں گے، ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے۔ تو موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپس میں کٹھے رہتے ہیں، انہوں نے شادیاں کر لی ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود ان کے دل جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، آپس میں ان کے دلوں میں بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ سگے بھائی جو کہ منہ پہ شاید ایک دوسرے کو بات نہ کریں لیکن ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے جا کے بہت غلط باتیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو
ظاہر ہے آپ نے ایک خاندان بنایا ہے، آپ نے اپنی کاؤنٹر پارٹ کو لے کے آئے ہیں، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خاتون آپ کے گھر آتی ہے تو وہ اپنا پورا کنبہ چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کے آتی ہے، تو آپ کے لیے وہ سب ایسے سمجھ لیں کہ آپ اس کے سب کچھ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس چیز کو اسیس کرنا ہے کہ جو خاتون پورا کنبہ چھوڑ کے آئی ہے تو اس کو آپ نے کیسے لائف میں جو ہے نا اس کے ساتھ اپنی زندگی سپینڈ کرنی ہے اور ایک نیا خاندان بنانا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، اللہ نے مطلب ایک اصول دنیا میں رائج کر دیا ہے نسل بڑھانے کے لیے، کہ خاتون جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں جاتی ہے۔ مرد کے اندر ایسا نہیں ہوتا، مرد ایک ہی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور اسی خاندان میں وہ مرتا ہے، جبکہ خاتون ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں ٹریول کرتی ہے۔ اس کے کافی زیادہ بینیفٹس ہیں، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے فوائد ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں، جو ہمیں بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو آپ کو جو ہے نا کلچر کے اندر، خاندان کے اندر ڈائیورسٹی اسی لیے ملتی ہے کہ خاتون ایک دوسرے خاندان سے آتی ہے اور وہ آپ کے خاندان میں آ کے کچھ پوزیٹیو چیزیں لے کے آتی ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی آئیں، لیکن بینگ اے مینیجر یہ مرد نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی نیگیٹیو چیز ہے تو اس کو وہیں پہ روک دیں تو میرے خیال میں وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ تو میں اپنی بات پہ دوبارہ واپس آؤں گا کہ وہ جب اپنا خاندان چھوڑ کے آتی ہے تو اب یہ ہے کہ والدہ اور بیوی جو دو رشتے ہیں آپ کے، ان کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ چیلنج ہوتا ہے مرد کے لیے۔ جو وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اور اس پہ کام کر کے سکسیسفل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی شادی کو سکسیسفل بنا لیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، کہ جس کے پیٹ میں آپ نے 9 مہینے گزارے اور اس کے بعد اس نے آپ کو پالا بڑا کیا، جوان کیا۔ تو ماں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور جو خاتون ایک دوسرے خاندان سے آئی ہے اس نے آ کے اس کو میرے سے چھین لیا ہے۔ ایک مسکنسیپٹ ہے، اس کو کلیئر کرنا بھی بیٹے کا کام ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیوی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میں پورا خاندان جو ہے وہ اس مرد کے لیے چھوڑ کے آئی ہوں، تو یہ میرا نہیں ہے، یہ اپنی ماں کا ہے۔ اب اس جگہ پہ آپ نے عدل کرنا ہے۔ یہ جو عدل ہے، اس جگہ پہ جو عدل کرنا ہے وہی بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ اس رشتے کی میں کہتا ہوں کہ مغز ہے۔ جس بندے نے اس پہ عدل کر لیا، اس چیز پہ جو کہ مطلب ایک دونوں کا آپ کی طرف ایک جھکاؤ ہے، ماں کا اور بیوی کا، تو آپ ایک اچھے شوہر اور ایک اچھے بیٹے ثابت ہوں گے اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش کر پائیں گے۔ تو اس میں دونوں سائیڈ سے آپ کو کافی دفعہ کچھ جو ہے وہ گلے شکوے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے اب کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے۔ موسٹلی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ماں بہو کے حوالے سے کوئی گلے شکوے کرتی ہے تو بیٹا جا کے بہو سے یا اپنی بیوی سے لڑ لیتا ہے، اور جب بیوی اس کی ماں کے حوالے سے گلے کرتی ہے تو لڑکا جا کے اپنی ماں سے لڑ لیتا ہے۔ تو جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور میں اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہوں۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہے، ورنہ آپ کسی اچھے مخلص دوست سے، اپنے والد سے، کیونکہ آپ کا والد جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے والد کو حیات رکھے، تو اگر آپ کا والد حیات ہے تو ان کو آپ کی والدہ کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے بنسبت آپ کے، اور آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے۔ تو آپ نے اپنے رشتے کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیشہ یا تو خود سوچنا ہے یا کسی اپنے بزرگ سے مشورہ لینا ہے جو کہ پوزیٹیو بزرگ ہو، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا کہ کس طرح مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ایک گاڑی چلانے کے مانند ہے۔ آپ نے کافی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ گاڑی ریورس کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ریس کے اوپر پاؤں کتنی زور سے پڑ رہا ہے، تو اس لیے وہ آپ کو جب پیچھے
کر رہا ہوتا ہے تو آپ گاڑی ریورس کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پیچھے بلا رہا ہوتا ہے، تو کافی دفعہ لوگ کی گاڑی جو ہے وہ پیچھے جا کے ہٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی گاڑی کی ریس کے اوپر آپ کا کتنے زور سے پاؤں پڑتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح آپ کی بیوی اور آپ کا رشتہ، اس کے بارے میں اور کسی کو نہیں پتہ، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ کی ماں کا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ آپ کو اور آپ کی ماں کو پتہ ہے، وہ آپ کی بیوی کو نہیں پتہ۔ وہ اس چیز کو اسیس نہیں کر سکتی کہ آپ کی ماں نے کس طرح آپ کو پالا ہے، آپ کو کس طرح تعلیم دی ہے، آپ کو کس طرح تربیت دی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان میچور ہوتا ہے، جب وہ کچھ کمانے لگتا ہے، تبھی جو ہے نا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کوئی لڑکی یا کوئی خاتون کو اپنے گھر لے کے آتا ہے شادی کر کے۔ تو اب یہ سارا جو معاملہ ہے، جو آپ کو پالا ہے، جوان کیا ہے، یہ آپ کی ماں نے کیا ہے، تو اس کے آپ کے اوپر بہت زیادہ احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تو وہ جنت کیسے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ آپ کا جو ہے وہ نان و نفقہ اگر آپ کی ماں بچپن میں بند کر دے یا آپ کی پرورش نہ کرے تو کیا کوئی لڑکی آپ سے شادی کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی تربیت جو ہے اس میں بہت بڑا رول آپ کی ماں کا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں باپ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ ایک باپ وہ جو تمہیں دنیا میں لے کے آیا، یعنی کہ تمہارا اصل باپ۔ دوسرا تمہارا وہ باپ ہے جو تمہیں بلندیوں پہ لے کے گیا ہو، وہ کون ہے؟ تمہارا استاد، تمہارا ٹیچر ہے جو آپ کو بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے۔ تیسرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے۔ ان تینوں والدین کی آپ نے بالکل برابر قدر کرنی ہے۔ تینوں کی قدر آپ ویسے ہی تینوں کی قدر آپ ویسے ہی کریں جیسے ایک کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب جب آپ کی شادی رن ہوئی، آپ کی مطلب مصلحتیں آئیں زندگی میں، اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو معاشرہ ہے، اسلام میں کہیں بھی اس چیز کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ 2 بھائی 3 بھائی جب وہ شادی کریں تو اکٹھے رہیں۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہندوستان کا جو ہے نا ایک کلچر تھا کہ ایک جو ہے وہ چھت کے نیچے جو ہے وہ سارے بھائی شادی کے بعد رہتے تھے اور وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، اور ابھی بھی ویسے ہی ہے۔ اگر آپ انڈیا کا کلچر دیکھیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ ایک ہی گھر میں سب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا اسلام جو ہے نا وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ آپس میں اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہیں۔ ہاں، اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپس میں تعلقات اچھے رکھیں، بردباری سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بھائی جو ہے نا وہ بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن کہیں یہ پہ نہیں ہے کہ اکٹھے رہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں موسٹلی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو اپنا کمپٹیٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا لباس کے بغیر انسان کسی معاشرے میں کسی جگہ جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کو دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو یہ مطلب کمپٹیشن میں لے کے آتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے وہ مقابلہ بازی کرتے ہیں، جس سے موسٹلی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی رشتوں میں مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ رول میں کہوں گا مرد کا ہوتا ہے کہ مرد کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قوت برداشت تو رکھی ہی ہے، ساتھ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ گھر سے باہر کچھ دیر کے لیے چلا جائے۔ تو موسٹلی گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ جو مرد حضرات گھر میں بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، جب آپس میں مقابلہ بازی کرتے رہتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑائی بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ آگے تک چلی جاتی ہے، اور پھر اس میں ماں باپ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دونوں سائڈوں سے، والدین میں والدہ، والد لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو آپ کے معاملات ہیں، ایون کہ آپ کے والدین کو بھی نہیں پتہ کہ آپ کے میاں بیوی کے کیسے معاملات ہیں۔ آپ کوشش کریں
کہ ان معاملات کو اپنے تک محدود رکھیں اور کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی خاتون اپنے مرد کو خاندان کے حوالے سے طانے نہ دے، اور کوئی بھی مرد اپنے خاندان کے حوالے سے خاتون کو اس کے خاندان کے حوالے سے طانے نہ دے، کیونکہ جب آپ کسی خاتون کو اس کے باپ کے حوالے سے طانے دیں گے، یا کوئی خاتون مرد کو اس کے خاندان کے حوالے سے طانے دے گا، تو وہ بات ان کو دونوں کو جو ہے نا وہ کیا غصہ دلوائے گی، اور غصہ دلوانے سے کیا ہوگا کہ رشتے میں کمزوری آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا، جب غصہ آتا ہے اور غصے میں باتیں کی جاتی ہیں تو بعد میں نا بار بار ان باتوں کو دہرا کے تو پھر لڑائی کا ٹاپک بنایا جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی غصے میں ایک دوسرے سے کوئی بات ہو جائے تو اس کو وہیں پہ دفن کر دیں، نہ کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ ریویل کر کے اور اپنے خاندان میں جو ہے وہ درار ڈالیں اور اپنی شادی شدہ زندگی خراب کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اولاد دے دیتا ہے، تو اولاد کی پرورش کے لیے جو ہے وہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ساس بہو میں نوک جھوک اور لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون کہ میاں بیوی میں تو خیر اولاد ایک ایسا بونڈ ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے اس اولاد کی وجہ سے۔ لیکن جو والدین ہوتے ہیں، چاہے وہ خاتون کے والدین ہیں یا مرد کے والدین ہیں، دے آر موسٹ ایکسپیرینسڈ پرسنس، تو آپ کو ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ ہم آج کل کے ایرا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کم ریسورسز میں پرورش کی، ہماری پیمپر کا کنسیپٹ نہیں تھا، باقی کافی زیادہ چیزوں کے کنسیپٹ نہیں تھے، ڈاکٹرز کم تھے، تو ان کے پاس کافی زیادہ ان کی زندگی کے تجربات کے نچوڑ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نچوڑ کا فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ پوچھا یہ جائے کہ کیا تجربہ ان کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ ہمیشہ جو تجربہ کار بندہ ہے وہ نہ تجربہ کار بندے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تجربہ کار بندہ جو ہے وہ نہ تجربہ کار بندے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، جو ماں موسٹلی مائیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ شاید ہم اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، اور جو ان کی دادی ہے یا نانی ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو زندہ مثال ہے وہ آپ کا خاوند ہے، آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے، کہ جس کو پال کے انہوں نے بڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اگر ان کے پاس تجربہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ پال پاتی۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کا رزلٹ انشاءاللہ اچھا آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے لائف میں دیکھیے گا کہ کتنی اچھی چیزیں آتی ہیں اور کتنا سدھار آتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ کو اپنے پیرنٹس کو بچوں کی پرورش کے حوالے سے فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب بچے پالنے آتے ہیں تو اپنے بچے تو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس لیے نانی نانا دادی دادا جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے، تو وائی ناٹ وہ اپنے پوتی پوتوں پہ یا نواسی نواسیوں کے اوپر اس کا بینیفٹ لیں، تو ان کو لینے دیا کریں۔ آج کے لیے اتنے ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ میں ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ میں بناؤں گا، جس میں کویسچنیئر میں نے ریڈی کیا ہے کہ جس میں آپ نے کیا کویسچنز کرنے ہیں رشتہ کرتے ہوئے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔